الحمدللہ گزشتہ 35 سال سے شاہین میں دینی اور عصری تعلیم کے حسین امتزاج پر کام ہو رہا تھا۔ ہم اسکول میں 20% دینی تعلیم کی پہ کام کر رہے تھے اور ہمارے اپنے شعبے حفظ میں 80% وقت حفظ کے لیے اور 20% وقت ماڈرن ایجوکیشن پہ دیتے تھے۔ اور گزشتہ 12 سال پہلے حفظ القرآن پلس ایک خصوصی پروگرام شروع ہوا تھا، یعنی ایسے حفاظ جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے ان کو بنیاد کے ساتھ پڑھا کر 4 سال کے اندر 12 پاس کرانے کا منصوبہ تھا، اور اس میں الحمدللہ بڑی کامیابی ہوئی اور پہلے ہی بیچ میں ایسے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے وہ گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بنگلور سے تعلق رکھنے والے ابو سفیان MBBS مکمل کرے ہیں اور اب PG کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کو علماء اکرام دیکھے، پسند کرے اور وہ خواہش ظاہر کرے کہ اس نظریے خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو، اور ہم اس کے لیے اس کو پیش کرنا شروع کرے، سفر کرنا شروع کرے۔ اور الحمدللہ فی الحال 20 کے قریب ایسے مراکز ہندوستان بھر میں چل رہے ہیں جہاں پر 25، 50، 100، 125 حفاظ جو عصری تعلیم سے بالکل ہی نابلد ہیں وہ 10th پاس کرنے کے لیے پھر 10th کے بعد 11th اور 12th میں پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گریجویشن میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو گزشتہ 1 مہینہ پہلے خیال آیا کیوں نہ اس کو ماس لیول پہ کیا جائے، بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو، تو ایک خصوصی منصوبہ بنائے ہیں اور اس منصوبے کا نام رکھے ہیں مدرسہ پلس، یعنی مدرسے کے بچوں کو اور حافظ بچے جو فارغ ہو گئے ہیں ان کو ہندوستان بھر کے بڑے بڑے مدرسوں میں رکھیں گے، یعنی 5000 حفاظ ملک بھر کے ان کا سلیکشن ہوگا۔ صرف حافظ ہونا کافی ہے، وہ کبھی زندگی میں کچھ نہیں پڑھے تو چلے گا۔ ان کو لے کر ملک کے بڑے بڑے مدرسے جہاں پہ گنجائش ہے، جگہ ہے، ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مدرسے کے ذمہ داروں سے کہ وہ آپ اپنے مدرسے میں 100 حفاظ کو رکھیں گے۔ اس طرح سے 58 مدرسے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اور وہ ہر مدرسے والے بچوں کو رکھیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کے رہنے کا، کھانے کا اور ان کے دور کا انتظام مدرسے کی ذمہ داری ہوگی۔ اور شاہین مختلف NGO سے، ٹرسٹ سے، صاحب خیر حضرات کی مدد سے وہاں پر ٹیچر رکھیں گے اور 18 مہینے میں یہ نایوس کے ذریعے اردو ذریعے تعلیم کے ساتھ ان کو 10th پاس کرائیں گے۔ اس کے لیے ملک کے معروف علماء کرام اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، مولانا ارشد مدنی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، اس طرح سے مولانا بدرالدین اجمل صاحب، مولانا مقصود عمران صاحب، اس طرح تمام بڑے علماء کرام اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں، اور ملک کے بڑے معروف 58 مدرسے میں یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ 20 مئی کو اس کا آغاز ہوگا۔ ٹیچرز کے ریکروٹمنٹ کے لیے ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعاون سے 500 ٹیچرز کا ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور ان کو ایک ایک مدرسے میں 10 ٹیچر بھیجیں گے، 100 بچوں کے لیے 10 ٹیچر بھیجیں گے۔ اور بالکل AICU ہمارا جو خصوصی ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے، طریقہ کار ہے ڈراپ آؤٹ کو اور بیسک کمزور بچوں کو آگے بڑھانے کا، AICU اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ، انتہائی نگہداشت تعلیمی مرکز، اس اسٹائل پر یہ حفاظ بچوں کو پڑھایا جائے گا جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے، اور 1.5 سال میں ہم 10th پاس کرا کر ان کو گریجویشن کے لیے، 11th اور 12th کے لیے، ڈپلوما کے لیے، ITI کے لیے تیار کر کے بھیجیں گے۔ اور یہ ماشاءاللہ اس کو بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں، اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی جس کو لوگ خوشی سے قبول کر رہے ہیں۔ اور اس میں مستحق طلباء کو 100% فری، کھانا، رہنا، پڑھنا، کتابیں، ایگزامشن فیس بھی فری ہے، اور جو بچے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں ان کو ماہانہ 3000 روپے فیس لی جائے گی۔ ایگزام کے لیے جمعیت العلماء ہند محمود مدنی صاحب کی ذمہ داری لیے ہیں، ان سے ہمارا باضابطہ ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ یہ سارے بچوں کو یا ناؤس کے میں ایگزامشن میں بٹھا کر ان کی مستحق بچوں کی فیس کا بھی انتظام وہ کریں گے۔ بنگلور شہر سے ہم کو بڑا تعاون مل رہا ہے، ہر لحاظ سے تعاون مل رہا ہے۔ بنی کپا میں جامع العلوم میں یہ سینٹر شروع ہوا ہے، اور سرنگا پٹنم میں دارالامور میں ضیاء اللہ شریف صاحب کو بلڈنگ ہمارے حوالے کی 1 سال بھر پہلے ہی، وہاں پہ کچھ بچے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ پروگرام باضابطہ وہاں پہ ہوگا۔ اسی طرح کنکاپورہ میں جعفر بھائی اپنے مدرسہ مکمل طور پہ اس کے لیے دے رہے ہیں، اور وہاں پہ 200 حفاظ کو رکھ کر عصری تعلیم سے جوڑنے کا ہمارا منصوبہ ہے۔
اس کے علاوہ یو پی میں سب سے زیادہ ہمارے مراکز ہیں. ہاسن میں بھی ضیاء اللہ شریف صاحب کی اپنی بلڈنگ وہ بھی دے رہے ہیں, اور کچھ لوگ اپنی بلڈنگ کے ساتھ کھانے کا, وہاں پر بچوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. جیسا کہ میں بتایا, کنکاپورا, بنی گپا, چرنگا پٹنم اور ہاسن میں کھانے کا انتظام بھی رہے گا, اور ہم صرف ٹیچرز کی ذمہ داری ہماری رہے گی, اور یہ پورے ہندوستان بھر میں اس کو عام کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں 6 مہینے کے بعد ہم مزید سینٹرز کو بھی تلاش کریں گے, اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرینڈ بنے گا, یہ ایک ماحول بنے گا, اور ملک کے سارے مدارس دینی عصری تعلیم کے امتزاج کو لے کر آگے بڑھیں گے. جب تک دنیا میں ایک چھت کے نیچے دینی عصری تعلیم دونوں ایک ساتھ ہوا کرتی تھی, وہ انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور تھا. ہم دونوں کو الگ کر کے یقیناً نقصان میں آئے ہیں. آئیے ہم پھر سے اس دور کو تازہ کریں گے, اور آج کے مسائل جو ہیں تحفظات جو ختم ہو رہے ہیں, اس ایسے حالات میں ہم اپنی طاقت کو بڑھانا ہے, ہمارے ایفرٹس کو بڑھانا ہے, فضول خرچی ختم کرنا ہے, تقریبات کو ختم کرنا ہے, اور تعلیم پہ خرچ کرنا ہے. اس کے لیے شاہین پورے ملک بھر میں علماء کرام کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے. اور لڑکیوں کے لیے خصوصی سینٹرز بنائے گئے ہیں. رامپور میں جامعۃ الصالحات, اسی طرح حیدرآباد میں ایک سینٹر ہے, کشن گنج میں ایک سینٹر, اور اعظم گڑھ میں ایک سینٹر ہے. لڑکیوں کے لیے الگ سے خاص سینٹر بنائے گئے ہیں, اور ایسے حفاظ جو 10th پاس ہیں, 12th پاس ہیں, ڈگری پاس ہیں, ان کے لیے بیدر میں خصوصی انتظام کیا گیا ہے. یعنی 10th پاس حفاظ کو ان کی بنیادیں ٹھیک کر کے ان کو 11th میں بیٹھنے کے قابل بنائیں گے. 12th پاس حفاظ آئیں گے, علماء آئیں گے, ان کو ان کی بنیادیں ٹھیک کر کے ان کو ڈگری میں بیٹھنے کے قابل بنایا جائے گا. اور ڈگری پاس حفاظ اور علماء کو ان کی بنیادیں ٹھیک کر کے ان کو بی ایڈ میں ایڈمیشن کے قابل بنائیں گے, یا ان کی میتھمیٹکس اور انگلش کو ٹھیک کر کے حفظ القرآن پلس کے ٹیچرز بنائیں گے, اور مدرسوں میں عصری تعلیم سے جوڑنے کے لیے جو ٹیچرز کی ضرورت ہے وہاں پہ ان کا تقرر کریں گے. ایسے حفاظ جو 12th پاس کر کے آئے ہیں, سائنس سے پاس کر کے آئے ہیں, تو ان کو 1 سال فاؤنڈیشن کورس کرا کر, پری نیٹ یعنی فاؤنڈیشن کورس کرا کر, دوسرے سال سے 11th 12th کرا کے MBBS, BDS, فارمیسی, نرسنگ کورسز, BAMS کورسز جیسے کورسز میں ایڈمیشن کے قابل بنانے کی ہماری یہ کامیاب تجربے چل رہے ہیں. اس کو ہم ملک بھر کے حفاظ کے لیے عام کرنا چاہتے ہیں. میں ناظرین سے خواہش کروں گا کہ ملک بھر کے تمام حفاظ تک یہ میسیج پہنچے. جی بنگلور الحمدللہ یو پی کے بعد سب سے زیادہ سینٹر بنگلور میں ہیں, اور جیسا کہ میں بتایا سب سے زیادہ تعاون اس پروگرام کے لیے دامے درمے سخنے قدمے بنگلور والوں سے مل رہا ہے. میں مزید امید کرتا ہوں کہ یہ بنگلور سے یہ تحریک آگے بڑھے گی اور ملک بھر میں پھیلے گی. بنگلور میں سب سے پہلے مولانا مقصود عمران صاحب اپنا کیمپس جو اتفاقاً 5-7 سال سے خالی تھا, وہاں پر وہ آباد ہو گیا ہے. وہاں پر مزید 100 حفاظ کو مدرسہ پلس اسکیم میں رکھ رہے ہیں. کنکاپورا میں ماشاءاللہ 200 حفاظ کو وہاں پہ رکھنے کا منصوبہ ہے. سرنگا پٹنم میں 100 حفاظ کو رکھنے کا منصوبہ ہے. ہاسن میں 100 حفاظ کو ہم رکھ رہے ہیں, اور بیدر میں 200 حفاظ رہیں گے. حیدرآباد میں لڑکیوں کے لیے ایک سینٹر ہے اور لڑکوں کے لیے ایک سینٹر ہے. ایک خاص پروگرام ہے, اس کو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی سرپرستی میں ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں. 12 سال کی عمر کے حفاظ یعنی 13 سال سے کم عمر کے حفاظ کے لیے 5 سالہ پروگرام رہے گا, اور اس پروگرام میں دینیات کے ساتھ ان طلباء کو, ان حفاظ کو 12th پاس کرایا جائے گا, اور 5 سال کے بعد ان کو بڑے مدرسے میں عالمیت کے لیے بھیجیں گے. اور یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس کی پوری رہنمائی اور سرپرستی کر رہے ہیں. اس کے لیے 3 سینٹر طے ہوئے ہیں. ایک سینٹر بیدر میں ہے, اور ایک سینٹر حیدرآباد میں چندہ نگر میں طے ہے, اور ایک سینٹر خود مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا دربھنگا کے قریب میں ہے. مولانا کی نگرانی میں یہ سینٹر چلے گا. 12 سال سے 13 سال سے کم عمر کے حفاظ کے لیے یہ 3 سینٹرز ہیں, اور یہ ہماری ساری تفصیلات shaheen.group.org پر ملیں گے, اور طلباء وہاں پر رجسٹریشن کر سکتے ہیں. ہم انٹرویو کے لیے 200 سے زیادہ سینٹرز قائم کر رہے ہیں. بڑے مدرسے ڈسٹرکٹ لیول پہ بڑے مدرسے یہ ہمارے انٹرویو کے سینٹر رہیں گے.
وہاں پر انٹرویو لیا جائے گا اور 20 مئی سے اس کے کلاسز شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے 1-2 سال سے آپ اس حفاظ کے اوپر توجہ دینے کی وجہ سے یہ جنرل اسٹوڈنٹس اب کبھی جو ہے وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ آ کر میڈیکل میں داخل لیا کرتے تھے، وہ کم ہو رہے ہیں، نہیں دیکھیے گھٹ رہی ہے وہ تعداد؟ نہیں ماشاءاللہ یہ حفاظ کی برکت سے ماشاءاللہ پورا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور میں پورے ملک کے جو ہے اداروں کو یہ میسیج دے رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے گلبرگہ سے البدر ڈینٹل کالج کے ذمہ دار آئے تھے اور یہ پروگرام کو دیکھ کر پسند کرے، وہ آفر کرے ہیں کہ وہ 5 حفاظ کو ڈینٹل کورس کے لیے رہنے اور کھانے کے ساتھ فری آفر کرے ہیں، اور جب میں وہ آفر وہ دیے تو میں نہیں، اس میں برکت ہو رہی ہے، جنرل اسٹوڈنٹس بھی بڑھ رہے ہیں اور رینک بھی بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہے ہم کو خوشی ہے کہ یہ انشاءاللہ صرف شاہین ہی نہیں بلکہ سارے انسٹیٹیوشن میں یہ حفاظ برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اب یہ 4% کا ریزرویشن نکالنے سے اس کا بھی کہیں نہ کہیں اثر پڑے گا مسلم اسٹوڈنٹس پر۔ دیکھیے اس کے لیے میری اپنی جو پالیسی ہے کہ ہم اب مجموعی طور پر قوم زیادہ محنت شروع کریں، سیکریفائز کریں، کچھ پلاننگ کریں، نسل کی حفاظت کریں اور تعلیم و تربیت کے پر توجہ دیں، فضولیات ختم کریں، اپنا خرچ تعلیم کے لیے لگائیں، شادیوں پہ خرچ ختم کر دیں، تقریبات پہ خرچ ختم کریں، گھر کی آرائش پہ خرچ کو کم کر دیں اور تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور اپنے بچے کے ساتھ کسی غریب بچے کی فکر کریں، اور تعلیم کے ذریعے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم یہ 4% کی فکر کر رہے ہیں، ہم کوششیں کر کے محنت کر کے عوامی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو 4 گنا زیادہ بینیفٹ لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس 4% ریزرویشن کے تحت جو ہے تقریباً 400 میڈیکل سیٹس جو ہے مسلم امیدواروں کو ملتے تھے، اور تقریباً 4000 انجینئرنگ سیٹس ملا کرتے تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس ریزرویشن کو ہٹانے کے بعد اثر پڑے گا۔ 106 میڈیکل سیٹ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم آج طے کر لیں، قوم یہ طے کر لے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں گے اور ڈسٹریکشن فری ماحول گھروں میں، خاندان میں، اسکولس میں ڈسٹریکشن فری ماحول دینا شروع کریں گے اور تعلیم پر توجہ دیں گے، خرچ تعلیم پر لگانا پسند کریں گے، تو انشاءاللہ یہ 106 سیٹ کا جو نقصان ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کا 4 گنا جو ہے 400 سیٹ وہ جو ہے ایک طریقہ، وہی ایک طریقہ ہے، اور محنت کر کے ہم انشاءاللہ اس کا 4 گنا لینے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہی بات ہماری قوم اگر بات کو سمجھ جائے تو انشاءاللہ راستے نکلیں گے۔ محنت اپنی جگہ ہے، لیکن جو حق ہے اس کے لیے قانونی کارروائی کرنے والے لوگ ہیں اور سیاسی قائدین ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں بحیثیت انسٹیٹیوشن کے ذمہ دار کی حیثیت سے، تعلیمی میدان میں ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے عوام سے میں گزارش کروں گا کہ اس پہ ہم محنت کرنا شروع کریں اور اس کا نیم البدل انشاءاللہ اللہ دے گا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، غم نہ کرو، کامیابی آپ ہی کی ہوگی اگر آپ مومن ہیں۔ تو ہم کو ایسے حادثات سے، ایسے تحفظات کے ختم کرنے سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، محنت بڑھانا، قربانیاں دینا، انشاءاللہ بہتر نتائج نکلیں گے۔